اب وہ سوال کیا ہے وہ تو بڑا مختصر سا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس دراز گوش کیا ہے جو حضور کا دراز گوش ہے. حضور کا بظاہر میں نے آپ کو بتایا، مثال دی سواری، جسٹ لائک ڈونکی، جسٹ لائک گدھے کی طرح کہ وہ سواری ہوتی، اس زمانے میں یہی سواری ہوتی تھی. سمجھ لیں اگر میں یہ کہوں کہ عربوں کے زمانے میں بی ایم ڈبلیو جو آج کل کی سب سے ٹاپ موسٹ گاڑی آپ کی ہوگی تو وہ ہوگی ہارس، وہ گھوڑا تھا اس زمانے میں، جو گھوڑا رکھتا تھا نا، ہاں یہ تو بی ایم ڈبلیو اور ایچ بی ڈبلیو والا ہے. اور بیچارہ جیسے ٹوئٹا موئٹا رکھنے والا یہ بیچارہ گدھا وغیرہ ڈنکی چلا تو بولے ٹوئٹا. سواری بھی ہونا، پھر اونٹ سواری ہونا بھی آسان نہیں تھا، وہ ایک زمانہ تھا. اس زمانے کے حساب سے ہر زمانہ اپنے اپنے حساب سے، ایک زمانہ ہمارا بھی میں سوچتا ہوں زندہ رہا تو، ورنہ زندہ تو نہیں رہ سکتے، لیکن زندہ تھا کہ مسجد سے باہر نکلے سارے جہازوں کے لیے ہمیں وہ لگانی پڑے گی کیا پارکنگ ہے، وہ مسئلہ یار. پھر یہ بھی مسئلہ طے ہو جائے گا تو ڈبل بلڈنگ پارکنگ میں آ گئی بھائی، آ سکتے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ نہیں، نہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں اس دور کے اندر. استغفر، نقلی آدمی بن رہے، پتہ نہیں نمازی بھی صحیح ہے کہ نہیں، کیا ہوگا مطلب کوئی ہرا اصلی ہے کہ نہیں. ایسے معاملات ہیں، اتنی ترقی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، تو وہ دراز گوش کیا ہے؟ دراز گوش عاشق رسول ہے. آئے ہائے، کئی سو سال سے حضور سے عشق رکھنے والا یہ دراز گوش حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں کیسے آیا؟ یہ ایک تھوڑی سی سوانح عمری سن لو، دلچسپی ہو تو کہو سبحان اللہ. یہ نئی چیز ہے نا ذرا سا آپ کے لیے، سوانح عمری سے سناتے ہیں محدثوں و عالموں کی، ذرا اس کی بھی تو سنو، یہ کیا چیز ہے. اللہ اتنا عشق رکھنے والا، اتنا عشق رکھنے والا کہ حضور علیہ السلام کی نیت تھی اس کی، اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ جو تیرا محبوب آنے والا ہے نا، بس میں اس کی سواری تک زندہ رہوں، مجھے زندہ رکھنا، زندہ رکھنا. رلتا پلتا 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 ظاہر کہاں سے آیا میرے دوستوں. تو وہ دراز گوش کا معاملہ یہ میں نے تھوڑا سا بتایا، بھی سنیں ابھی آگے آپ. ہوا یہ کہ وہ بکتا بکا تھا، خیبر میں آ گیا کسی یہودی کے پاس. اب جب خیبر بیٹل ہم نے فتح کی تو سارا مال غنیمت سرکار علیہ السلام کے پاس آ گیا، جس میں یہ بھی تھا دراز گوش بھی. اب یہ لاغر، کلر بھی صحیح نہیں، میں نے وہ کہنا نہیں چاہیے، استغفر اللہ کہنا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے آپ کو، تاکہ آپ کو وضاح لگے کیا چیز. کلر بھی اتنا اچھا نہیں، عام سا بندہ، اور وہ بھی آیا ہوا تھا. اب صحابہ جو مال غنیمت لے رہے تھے تو کوئی ادھر ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا تھا. وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، نیاز میں بوٹیوں کے پاس ہی لوگ گھسیں گے، چاول تو کوئی خالی رکھے گا تو نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا، مطلب جہاں بوٹی ہوں گی وہ تو فطرت ہے نا. سارے مال تو لے لیا، اچھا بیچارہ یہ کمزور سا لاغر سا یہ اکیلا رہ گیا. سننا، یہ میرے سرکار کے حصے میں آیا، بتانے کی مقصد یہی. اور وہ مسلسل کیا کر رہا تھا، جب سے کھڑا تھا نا گردن ٹیڑھی کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا جاتا اور روتا جاتا. ہاں دیکھو عاشق رسول، یہ ہے عاشق. اللہ اکبر. یہ دیکھو حضور کی محبت کے اندر جانور روئیں، درخت روئیں، پتھر بات کریں، جانور سجدہ کریں کہ نہیں کریں. مثال ہے نا، اعلیٰ حضرت ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں، ذکر آ گیا پھر اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام پیڑ سے گزرے تو پیڑ کا درخت کا پتا یوں ہلے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. گفتگو کر رہا ہے اور سرکار پھر گفتگو کر رہے ہیں. آگے جائیں تو پتھر کی چٹان بول رہی ہے. کہیں دیکھتے نا آپ کتنی مثالیں ہیں، کہیں دیکھو تو او ہو، کہیں دیکھو تو جانور آئے تھے ایک قبیلے کے، بیٹھ کے اونٹ، تو وہ اونٹ پہ وہ تو اتر گئے، اونٹ سیدھے جا کے سرکار کی بارگاہ ایک دم سجدہ ہو گئے. صحابہ حیران. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، صحابہ نے کہا ہم کو اجازت نہیں، ان کو اجازت ہے. نہیں تو جانور ہیں. میری مخلوق میں کسی بندے کو، کسی مومن کو، کسی امتی کو سجدہ روا نہیں ہے، شرک ہے. یہ حکم ہے سرکار کا، شرک نہ کرنا. یہی سجدہ کبھی کسی تعظیمی سجدہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ دھوکا ہو جاتا سامنے والوں کو، نہیں پتا نہیں کیوں سجدہ کر رہا ہے. آپ اندر کے اندر سوچ رہے ہو کہ جو مزار پہ جا رہا ہوں میں تو مزار والے کو سجدہ کر رہا ہوں، او نعوذ باللہ میں تو تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں. لیکن دوسرا جو سوچے گا وہ یہ سوچے گا کہ سجدہ کر رہا ہے. تو منع فرمایا اعلیٰ حضرت نے سختی سے. اب ہمارے یہاں کوئی جاہل کرے تو الزام تو آتا ہے سنیت پہ نا، تو یوں لگتا ہے ہمارے مزاروں پہ جو حرکتیں کرتے ہیں، اللہ بچائے. جو آج کل کا فتنہ بھی ایک نکلا ہوا ہے نا، آپ کو پتا، ڈھول بجانے والے اور یہ وہی کالے پیلے لوگوں میں مل گئے، ان کے ایجنٹ بن گئے. استغفر اللہ. اپنے بچوں کو بچاؤ. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس فتنے سے بچاؤ، بہت خطرناک ہے. اس کی ہمارے میں سے ہی ہے نا، جو ہمارے میں سے گھر میں کوئی چیز نکل جائے نا، ایک باپ کے 6 بیٹوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے نا، پھر وہ گھر صحیح نہیں رہتا، انتشار ہو جاتا ہے. تو یہاں یہی مسئلہ ہے کہ ایک بھائی کیا جا رہا ہے کس عقیدے کے اوپر کہ وہ سیاہ بنا ہوا، بالکل سیاہ بن گیا ہے، باتیں بھی وہی کر رہا ہے، فتوے بھی وہی لا رہا ہے،
अल्लाह वो रोजा भी वो खोल रहा है तो 15 मिनट 15 समझ रहे हैं बात। अल्लाह ऐसा हो गया हालत, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जो हमारी तहकीक हम देखते जाते हैं, बोलते रहते हैं कि बोलना ही हमारा काम है, और क्या कर सकते हैं, रोते हैं अपने आप को, इसलिए कि हमारी केयर नहीं, पेरेंट्स की केयर नहीं है ना। वालिदैन तुमने मदद देखा नहीं बच्चा कहाँ जा रहा है, रोक लो। ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वो बाश हुआ, कोई मामला हुआ, वो जाने अल्लाह जाने, वो तो चलो ठीक है, वो तो उसकी बुराई है, गुनाह है। लेकिन ये तो ईमान से जब चला जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा तुम्हारा, कल तो पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब दराज गोश आंसू से सरकार अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए, बरोबर है ना। आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह मैंने क्या बोला कि पेड़ बातें करें, जानवर सजदा कर रहे हैं। अरे वो तो वो देखो आसमानों पे चांद उंगली का इशारा करें तो दो चाक हो जाए। कि चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। इमाम की बात सुनो, अल्लाह अकबर। क्या कितनी हदीसें लाए होंगे, मैंने भी 2-4 हदीसें बयान की। सिर्फ सरकार ने आला हज़रत तो पता नहीं 100-150 हदीसें लाए होंगे। कितनी जानवरों की मिसाल है, ऊँटों की मिसाल है। ऊँट की कोई मैंने 50 से ज्यादा हदीसें सुनी है जो हुजूर की मोहब्बत में मतलब जो मामला हुए दूसरों के, कंकरों के, पत्थरों के। तो क्या फरमाना है आला हज़रत कि चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। बारकल्ला बारकल्ला, मर जाए आलम यही सरकार